کی راضی رضا سے صاحب قرآن ہے آج بھی، راضی رضا سے صاحب قرآن ہے آج بھی، احمد رضا کا تازہ گلستان ہے آج بھی۔ ماشاءاللہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے فیضان سے مستفیض ہو رہے ہیں، دنیا بھر کے عاشقان رسول اور عرس منانے کی سعادتیں پا رہے ہیں۔ دنیا بھر میں الحمدللہ دعوت اسلامی تقریباً 3000 کے لگ بھگ کم و بیش مدارس المدینہ چلا رہی ہے، جن میں قرآن کی تعلیم عام ہوتی ہے، قرآن پاک کی تعلیمات کو آگے سے آگے بڑھایا جا رہا ہے، اور اسی میں ہم روزانہ 2 مدارس المدینہ کے برانچز کے درمیان ایک چھوٹا سا مقابلہ کرتے ہیں۔ آج بھی 2 ٹیمیں ہوں گی ہمارے ساتھ کچھ دیر میں، اور انشاءاللہ وہ مدنی منع کچھ مدنی مقابلہ کریں گے، کچھ سوالات ہوں گے، کچھ تلاوت قرآن کا سلسلہ ہوگا ہمارے ساتھ انشاءاللہ۔ قاری حسین صاحب بھی ہوں گے، جو کہ اگر کوئی غلطی وغیرہ ہو جاتی ہے تو ہماری اصلاح بھی فرماتے ہیں، اور جنرلی قرآن پڑھنے کے حوالے سے کچھ قاعدے، کچھ ضابطے یہ بھی ہمیں بتاتے ہیں۔ آپ رہیے ہمارے ساتھ، اچھی اچھی نیتیں فرما لیجئے، اللہ پاک کی رضا پانے، ثواب کمانے کے لیے میں نیت کرتا ہوں اس سلسلے میں شرکت کی، علم دین سیکھنے کی۔ دوسروں کو بھی شیئر کیا کیجئے سلسلوں میں، جب آپ دیکھیں کوئی فائدے والی بات سنیں تو دوسرا بھی سیکھے گا، تو انشاءاللہ یہ بھی ایک طرح کا ثواب کا کام ہوگا، نیکی کی دعوت کا کام ہوگا۔ ہم بلاتے ہیں آج کی 2 ٹیموں کو، فیصل آباد سے آئی ہوئی ایک ٹیم مدرسۃ المدینہ نیو سول لائن، اور باب المدینہ کراچی کی ایک ٹیم مہاجر کیمپ بلدیہ ٹاؤن۔ یہ 2 ٹیموں کے درمیان آج آپ دیکھیں گے مدنی مقابلہ۔ ان مدنی منوں کو ہم منچ پر بلاتے ہیں، تشریف لائیں۔ شاید ایک مدنی منع ابھی تک پہنچے نہیں ہیں تو ان کا ویٹ کر لیتے ہیں، ورنہ 2 ہی کافی ہیں۔ ماشاءاللہ مدنی منع تشریف رکھیں۔ فیصل آباد سے آئی ہوئی ایک ٹیم، فیصل آباد سردار آباد کے مدنی منع ہیں ہمارے ساتھ، اور باب المدینہ کراچی کی ایک ٹیم ہے ہمارے ساتھ۔ ہم ان کا تعارف بھی لیں گے، کچھ سیگمنٹس ایز یوزول ہم انشاءاللہ لے کر چلیں گے۔ آپ رہیے ہمارے ساتھ، اپنے مدنی منوں کو یہ سلسلہ ضرور دکھایا کریں۔ قرآن کے حوالے سے بہت ساری پیاری پیاری باتیں اس میں سیکھنے کو ملتی ہیں، اور مدنی منع ہمارے خصوصی طور پر اور دنیا بھر کے عاشقان رسول اس سلسلے کو بہت پسند کر رہے ہیں، اور ہمیں اچھا فیڈ بیک الحمدللہ ملتا ہے، خوشی ہوتی ہے۔ اور دعوت اسلامی کے مدنی چینل کو اسی طرح آپ پروموٹ کرتے رہیے، اس کو دیکھتے رہیے، اس کی برکتیں حاصل کرتے رہیے، اور ان کا نام بھی پوچھتے ہیں۔ پہلے مہمان دور سے آئے ہوئے ہیں تو ان کا تعارف لیتے ہیں۔ اپنا نام بتائیے۔ آپ مدرسۃ المدینہ فیصل آباد سردار آباد سے آئے ہیں جی؟ محمد احمد حسن اتاری۔ احمد حسن اتاری، ماشاءاللہ۔ محمد شاہزیب جاوید اتاری۔ شاہزیب جاوید اتاری۔ جاوید اتاری، ماشاءاللہ۔ محمد حماد اتاری۔ حماد اتاری، ماشاءاللہ۔ آپ سب حفظ قرآن کی سعادت پا رہے ہیں، اور ان میں ایک مدنی منع کی تو مجھے بڑی خصوصیت بتائی گئی ناظرین، کہ ایک مدنی منع نے ماشاءاللہ قرآن پاک اس طرح حفظ کیا ہے کہ آپ قرآن پاک کی کسی بھی سورت کی کسی آیت کا نمبر آپ بولیے تو وہ وہی آیت پڑھنا شروع کر دیں گے۔ ان کو ہر سورت کی آیت یہاں کے مدرسۃ المدینہ کے مدنی منع اپنا نام بتائیں۔ محمد حسن اقبال اتاری۔ آپ کی آواز جا رہی ہے، آپ فکر نہیں کریں، گردن نیچے کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ محمد عظیم اتاری۔ محمد عظیم اتاری۔ تیسرے آپ کے ساتھی آ رہے ہیں، تھوڑی کچھ ایمرجنسی ہو گئی ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ ہمارے ساتھ ماشاءاللہ 2 ٹیمیں ہیں ایز یوزول، اور ان کے درمیان ہوگا 4 سیگمنٹس کے مابین مدنی مقابلہ، اور کسی ایک ٹیم نے آگے بڑھنا ہوتا ہے، کوئی پیچھے رہ جاتے ہیں، بعض اوقات مقابلہ برابر بھی ہو جاتا ہے، جیسے کل ہوا تھا کہ کوئی بھی ٹیم پیچھے نہیں گئی، دونوں ٹیمیں ساتھ آگے پہنچیں اور دونوں نے 18 پوائنٹس لے کر مقابلے کو برابر کیا تھا۔ تو ہم انشاءاللہ دیکھتے ہیں آج کیسا مدنی مقابلہ دیکھنے کو ملتا ہے۔ پھر اس میں تلاوت قرآن پاک کا سلسلہ بھی ہوتا ہے، قرآن پاک سنانے کا سلسلہ بھی رکھتے ہیں، اور یہ سعادت بھی ہمیں سننے کی اور انہیں پڑھنے کی ملتی ہے۔ آئیے اپنا پہلا سیگمنٹ شروع کرتے ہیں، جس کا نام ہے سوالات قرآن پاک سے۔ راضی رضا سے صاحب قرآن ہے آج بھی، احمد رضا کا تازہ گلستان ہے آج بھی۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ ذوق قرآن میں 2 ٹیمیں ہیں، اور پہلا سیگمنٹ ہم نے شروع کر دیا ہے سوالات کے ذریعے۔ آپ لوگ تیار ہیں؟ پہلا سوال،
پہلا سوال کروں گا، باری باری آپ اپنے اپنے، جب آپ کی باری آئے گی تو آپ جواب دیں گے۔ مدرسۃ المدینہ فیصل آباد اور بلدیہ ٹاؤن مہاجر کیمپ کے مدنی منوں کے درمیان ہو رہا ہے مقابلہ۔ آپ دو ہیں، آپ کے تیسرے مدنی منع آ جائیں تو پھر ان کو ایڈ کر لیجئے گا۔ آ چکے ہیں، چلیں ان کو انشاءاللہ شامل کرتے ہیں۔ آپ بتائیں گے، سوال کا جواب دیں گے، قرآن مجید کی کس صورت میں شراب حرام ہونے کا ذکر ہے؟ سورہ مائدہ آیت نمبر 90۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 90، جواب درست دیا ہے، سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ۔ آپ بتائیں گے، فیصل آباد سے آئے ہوئے مدنی منع، قرآن مجید کی کس صورت میں وضو کا طریقہ بیان ہوا ہے؟ سورۃ المائدہ مدنیہ آیت نمبر 6۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 6 اور سورہ مائدہ مدنی ہے، یہ بھی آپ نے بتایا، آپ کا جواب درست ہو گیا ہے، سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ۔ آپ سے ہے سوال، مدرسۃ المدینہ مہاجر کیمپ باب المدینہ کراچی کے مدنی منع، قرآن مجید کی کس صورت میں محرمات یعنی وہ عورتیں جن سے نکاح حرام ہے ان کا ذکر آیا ہے؟ سورہ نساء آیت نمبر 22 تا 24۔ سورہ نساء آیت نمبر 22 تا 24، جواب درست دیا ہے، سبحان اللہ۔ آپ بتائیے کس صورت میں بدگمانی، تجسس اور غیبت کی مذمت آئی ہے؟ سورۃ الحجرات آیت نمبر 12۔ سورہ حجرات آیت نمبر 12، جواب درست ہو گیا ہے، ماشاءاللہ۔ دو جواب درست دے دیے ہیں۔ تیسرا سوال، آپ بتائیے وہ کون سی آیت ہے قرآن پاک کی کس سورت کی جس میں 5 وقت کی نماز کی حفاظت کا حکم ہے؟ سورہ بقرہ آیت نمبر 238۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 238، جواب درست دیا ہے، سبحان اللہ۔ کوئی ٹائم نہیں لے رہے، بہت جلدی جلدی جواب دے رہے ہیں، ماشاءاللہ، بڑی بات ہے۔ آپ جواب دیں گے، فیصل آباد نیو سول لائن مدرسۃ المدینہ کے مدنی منع، معوذتین کن صورتوں کو کہا جاتا ہے؟ سورہ وہ 2 اخلاص۔ صورتیں جن کو معوذتین کہا جاتا ہے، سورہ فلق اور سورہ ناس۔ سورہ فلق اور سورہ ناس، جواب درست دیا ہے، 3 سوال ہو گئے اور آپ نے درست جواب دیے۔ چوتھا سوال، ایک آیت پڑھوں گا اور آپ بتائیں گے یہ کون سے پارے کی کون سی سورت کی آیت نمبر مت بتائیے گا، یہاں تو نمبر بتانے والے بھی ہیں شاید، لیکن ابھی آپ سے سوال ہے، آپ نمبر نہ بتائیں، بھلے بتا دیں گے تو بھی چلے گا۔ آیت ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، سورہ رحمان 27واں پارہ۔ سورہ رحمان 27واں پارہ، جواب درست ہے، ماشاءاللہ بھائی، کیا بات ہے۔ آپ فیصل آباد مدرسۃ المدینہ کے مدنی منع، آیت نمبر بھی بتانا ہے آپ نے، تو آپ سارے بتا سکتے ہیں یا صرف ایک مدنی منع؟ یہ آیت نمبر بھی بتاتے ہیں۔ چلے میں ایک آیت پڑھ رہا ہوں، آپ نے بتانا ہے یہ کون سے پارے کی، کون سی سورت کی، کون سی آیت ہے۔ آیت ہے یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا۔ آپ کے پاس 25 سیکنڈ ہوں گے۔ سورۃ الفرقان آیت نمبر 28۔ سورہ فرقان پارہ 19۔ سورہ فرقان پارہ 19 اور آیت نمبر آیت نمبر 28 رکو نمبر 1۔ رکوع نمبر 1 سورہ فرقان کا 19ویں پارے کا۔ آپ کی آواز جا رہی ہے، آپ گردن نیچے نہ کر جی۔ 19ویں پارے کا پہلا رکوع۔ 19ویں پارے کا پہلا رکوع، سورت کا تیسرا رکوع، آیت نمبر 28۔ آیت نمبر 28، جواب درست دیا ہے، تو کمال ہے، کمپیوٹر بھی کیا تیز ہوگا۔ ابھی یہ آیت پڑھی ہے اور یہ نمبر بھی بتا دیا، آیت نمبر 28 سورہ فرقان پارہ نمبر 19، سورت کا رکوع تیسرا اور پارے کا رکوع پہلا، کیا بات ہے، ماشاءاللہ۔ چوتھا سوال ہو چکا۔ 5واں سوال، مدرسۃ المدینہ مہاجر کیمپ باب المدینہ کراچی کے مدنی منع، ایک آیت پڑھوں گا، آپ بتائیں گے یہ کس سورت کی اور کون سے پارے کی آیت ہے۔ آیت ہے قال اولو جئتک بشیء مبین، پارہ اور سورت بتائیے۔ سورہ شعراء پارہ نمبر 19۔ سورہ شعراء پارہ 19، جواب درست دیا ہے، ماشاءاللہ۔ آپ سے ہے سوال، مدنی منع فیصل آباد سے آئے ہوئے، آیت پڑھوں گا، آپ بتائیں گے کون سا پارہ، کون سی سورت اور کون سی آیت نمبر۔ آیت ہے وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ، 25 سیکنڈ ہے آپ کے پاس، آیت بتانا آپشنل ہے ان کے لیے۔
16 سیکنڈ رہتے ہیں جی، جلدی کیجئے، پارا اور سورت بتا دیجئے، 8 سیکنڈ ہے۔ 18واں پارا، 18واں پارا، آگے آپ کا ٹائم ختم ہے، سورت کا نام بتا دیں۔ 18واں پارا درست بتایا مگر سورت کا نام نہیں بتا سکے، اس لیے پوائنٹ نہیں ملے گا۔ سورہ مومنون، آیت نمبر بھی ابھی نہیں بتایا، چلے تھوڑا سا کمپیوٹر سلو ہو جاتا ہے کبھی۔ 4 پوائنٹ لیے سول لائن فیصلہ آباد سے آئے ہوئے مدنی منوں نے، اور 5 پوائنٹ لیے ہیں مدرسۃ المدینہ مہاجر کیمپ کے مدنی منوں نے، اور یہ دونوں مدرسۃ المدینہ کے درمیان ہو رہا ہے دلچسپ قرآنی مدنی مقابلہ، اور 5 اور 4 پوائنٹس آپ کے سامنے ہیں۔ ماشاءاللہ یہ قرآن پڑھنے والے چھوٹے چھوٹے مدنی منع کتنے باسعادت ہیں، کیا شان ہے اللہ پاک کے پاکیزہ کلام کی، یہ چھوٹے چھوٹے مدنی منوں کے سینوں میں آ جاتا ہے اور اپنی برکتیں لوٹاتا ہے۔ ہمیں بھی چاہیے اپنے گھر میں قرآن پڑھیں، اپنے مدنی منوں کو قرآن سکھائیں۔ اور آئیے چلتے ہیں اپنے اگلے مرحلے کی طرف۔ اگر حفاظ کرام یہاں ہمارے سیٹ پر آتے ہوں اسٹوڈیو میں تو انہیں بھی ہم دعوت دیتے ہیں کسی مقابلے کے لیے۔ یہاں پر کوئی ہیں حافظ؟ ماشاءاللہ ایک ہیں، اور بھی حفاظ کرام 2 ہیں، 3 ہیں، اچھا اور بھی ہیں ماشاءاللہ، یہاں پر آ سکتے ہیں حفاظ، ہم کچھ مقابلہ کوشش کریں گے ان کے ساتھ بھی ہوتا رہے۔ اس کے علاوہ آج انشاءاللہ ذوق نعت بھی ہے، 10واں کوارٹر فائنل بھی آپ دیکھیں گے انشاءاللہ، تو ہمارے ساتھ جڑے رہیے انشاءاللہ، بہت کچھ ہے آپ کے دیکھنے کے لیے۔ آئیے بڑھتے ہیں اگلے مرحلے کی طرف جس کا نام ہے پڑھتے جائیں بڑھتے جائیں۔ راضی رضا سے صاحب قرآن ہے آج بھی، احمد رضا کا تازہ گلستان ہے آج بھی۔ پڑھتے جانا ہے بڑھتے جانا ہے جنت کی طرف آگے سے آگے انشاءاللہ، اور دونوں مدنی منوں کو قرآن پاک کی 114 صورتوں میں سے کوئی ایک صورت دی جائے گی جس سے وہ مقابلہ کریں گے۔ اس طرح کے دونوں باری باری ایک ایک آیت پڑھیں گے اپنی باری پر، اور کوئی کسی کے بیچ میں نہیں پڑھے گا۔ قرآن جب پڑھا جائے تو توجہ سے سننا ہوتا ہے، لہٰذا ناظرین بھی اور حاضرین بھی غور سے سنیں اور کوئی غلطی نہ ہو جائے۔ ہمارے ساتھ قاری حسین صاحب مدظلہ العالی موجود ہوتے ہیں، یہ اصلاح بھی فرماتے ہیں، مدنی پھول بھی دیتے ہیں قرآن پڑھنے کے حوالے سے، اور ماشاءاللہ جج بھی کرتے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں کون سی صورت انہیں دی جائے گی آج۔ پہلے 5 صورتیں دکھائی جائیں۔ 5 صورتیں ہیں، سورہ حاقہ، سورہ فلق، سورہ انشقاق، سورہ تغابن اور سورہ ذاریات۔ آسان صورتیں بھی ہیں اور مشکل صورتیں بھی ہیں شاید۔ آپ 5 کے لیے تیار ہیں؟ جی جی چلیں دکھائیے کون سی صورت پر مقابلہ کرنا ہے، کون سی صورت پڑھنی ہے۔ سورہ ذاریات 26واں پارہ، تیار ہے آپ لوگ؟ ایک ایک آیت پڑھنی ہے باری باری، اور مائک لے لیجئے، جو آیت پڑھیں گے سیدھے ہاتھ سے شروع کریں گے۔ باب المدینہ کراچی کے مدنی منع فیصلہ آباد کے مدنی منوں سے مقابلہ کریں گے۔ اعوذ باللہ بسم اللہ کے ساتھ جلدی جلدی پڑھنا ہے حدر کے انداز میں، شروع کیجئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والذاریات ذروا فالحاملات وقرا فالجاریات یسرا فالمقسمات امرا انما توعدون لصادق وان الدین لواقع والسماء ذات الحبك انکم لفی قول مختلف يؤفك عنه من أفك قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون يسألون أيان يوم الدين يوم هم على النار يفتنون ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحیم۔ آخذین، دوبارہ پڑھیں اس آیت کو۔ درست نہیں پڑھی، اس کو درست کیجئے۔ آخذین، آخذین ما آتاہم ربہم تک ٹھیک ہے۔ 25 سیکنڈ کا ٹائم چل گیا ہے، 20 سیکنڈ باقی ہیں، پڑھیے۔ انہم کانوا قبل ذلك محسنین
كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين آپ نے آیت درست نہیں پڑھی. وفي الأرض آيات للموقنين وفي السماء رزقكم وما توعدون. آپ نے آیت درست نہیں پڑھی, ایک آیت چھوٹ گئی. وفی الارض آیات للموقنین کے بعد وفي أنفسكم أفلا تبصرون. وفي السماء رزقكم وما توعدون. فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون. فراغ إلى آله فجاء بعجل سمين. ماشاءاللہ دونوں ٹیموں کے مدنی منوں کے لیے اللہ پاک کی رضا کی خاطر سبحان اللہ کی صدائیں ہوں. ماشاءاللہ بہت پیارا مدنی مقابلہ کیا انہوں نے. تھوڑے سے گھبرا رہے تھے فیصلہ آباد کے مدنی منع قاری حسین صاحب, لیکن بہت اچھی تلاوت کی ماشاءاللہ انہوں نے. اور کیا فرمائیں گے, کوئی اگر مسٹیکس آپ کے ذہن میں ہوں تو آپ ان کی اصلاح بھی فرمائیں. یہاں پر اشفاق بھائی ایک آیت کریمہ غالباً درست ہو گئی لیکن کچھ حصہ چھوٹ گیا ہے. آخذین ما آتاہم ربہم انہم کانوا قبل ذالک محسنین. غالباً یہ آیت چھوٹ گئی ہے. فیصل آباد کی مدنی منع کی باری تھی تو یہ آیت غالباً مطلب ہے کہ یہ آیت شاید بعد میں پڑھ لی تھی, مجھے جو یاد آ رہا ہے, ہو سکتا ہے چھوٹ گئی ہو. اچھا, کیا فرماتے ہیں, پڑھا کیسا انہوں نے؟ ادائیگی کافی حد تک کوشش کی گئی ہے لیکن یہ کہ بآسانی جو ہے کلمے کا جو آخری حرف ہے, جیسا کہ عرض کیا گیا کہ حروف قلقلہ جب بھی ساکن ہو تو ان میں قلقلہ ادا ہوتا ہے. اسی طرح وہ حروف جو ساکن ہو, چاہے الف سے لے کر یا تک جتنے بھی حروف ہیں, کوئی بھی حرف آ جائے جب وہ ساکن ہو اور وقف میں ہو. اشفاق بھائی ایک تو وہ ساکن ہو پھر وقف میں ہو تو عموماً یہ کہ آواز بھی چونکہ کم ہو جاتی ہے, سانس بھی کم ہو رہا ہوتا ہے, تو آخری حرف واضح نہیں ہوتا. لہٰذا پڑھنے والے اس چیز پر بالخصوص توجہ دیں کہ جب کسی آیت پر وقف کریں, جیسے وَالذَّارِيَاتِ ذَرْوًا, آپ نے محسوس کیا کہ واو کی ادائیگی مکمل الف مدہ کے ساتھ ادا ہوئی. فَالْحَامِلَاتِ وِقْرًا, را کی ادائیگی پورا ادا ہوئی, الف مدہ مکمل ادا ہوا. اگر یہاں پر کمی بیشی کی گئی, کمی کی گئی تو وقرا را پر جیسے زبر ادا کیا گیا اس طرح ادا ہوگا. تو اس میں احتیاط. اور کچھ غننے کی بھی مجھے مسٹیکس لگ رہی تھیں کہ غنہ جو ہے وہ اور تھوڑا پراپر کریں گے مدنی منع تو اور خوبصورت ہو جائے گا. انہم جہاں پر ہے, اسی طرح اور بھی جہاں پر غمرۃ ساہون تو اب 3 پہ غنہ ہوگا. تو اب یہ ان کو آپ مزید اچھا کیجئے گا. یہ تو مدنی منع ظاہر ابھی پڑھ رہے ہیں اور ان پروسیس ہیں اور ان لرننگ ہے. ایسا نہیں ہے ناظرین کے کوئی بڑے بڑے قراء کو ہم نے بٹھا دیا ہو اور آپ بولیں کہ یہ چینل پہ غلطی ہو رہی ہے. تو غلطی ہو رہی ہے تو اصلاح بھی ہو رہی ہے الحمدللہ, اور پلس یہ کہ آپ کو بھی تو سیکھنے کو مل رہا ہے. تو یہ مدنی منع ماشاءاللہ ابھی پڑھ رہے ہیں, ان کی عمریں 12 سال 10 سال 9 سال 8 سال, اور اس میں یہ ماشاءاللہ اتنا زبردست مقابلہ کرتے ہیں. بڑی بات ہے. ان دونوں کو 2 پوائنٹ اس مرحلے کے حاصل ہو چکے ہیں. بڑی پیاری تلاوت کرتے رہے اور اب بڑھیں گے ان کے اگلے مرحلے کی طرف جس میں دونوں ٹیموں کی کوئی ایک رکن اپنی باری پر کچھ تلاوت کریں گے. خوبصورت انداز میں 3 منٹ دیے جائیں گے ہر ٹیم کو اور دیکھیں گے کون کیسی تلاوت کرتا ہے. پہلے باب المدینہ کراچی کے مدنی منع, یہ کچھ لیٹ بھی آئے تھے, آپ کا نام بھی پوچھتے ہیں. شروع کرتے ہیں یہ مرحلہ شوق قرات. راضی رضا سے صاحب قرآن ہے آج بھی, احمد رضا کا تازہ گلستان ہے آج بھی. قرات کا شوق یہ بڑا ہی روح پرور شوق ہے, بہت ہی خوبصورت شوق ہے. جو قرآن پڑھنے کا شائق ہوگا
وہ تو ہر وقت مزے لیتا ہوگا اللہ کے پاکیزہ کلام کی، اور بڑی شان ہوتی ہے اس کی جو قرآن پڑھتے پڑھتے زندگی بسر کرے۔ یہ ماشاءاللہ بڑی اچھی تلاوت کرنے والے مدنی منع اپنے مدرسوں میں یہ آتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں یہاں بھی اچھے انداز میں تلاوت کریں۔ جتنی چھوٹی عمر ہوتی ہے سانس بھی اتنا کم ہوتا ہے عموماً، اور پھر بھی بڑی اچھی اچھی تلاوتیں ہم نے اس سلسلے میں سنی ہیں، اور میں کئی تلاوتیں سن کر تو شوق ہوا کہ اتنی سی عمر میں ایسی تلاوتیں ماشاءاللہ، یہ مدرسۃ المدینہ کی تربیتیں بھی ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں مہاجر کیمپ باب المدینہ کراچی کے مدنی منوں میں سے کون تلاوت کرے گا۔ آپ چلیں، کیا نام ہے آپ کا؟ سید جواد حسین شاہ۔ سید صاحب ماشاءاللہ آپ کے پاس ہیں 3 منٹ، آپ نے ترتیل کے ساتھ بہترین انداز میں تلاوت کرنی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب آمنت بالله صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ بڑی پیاری تلاوت کی مدنی منع نے، سید صاحب نے۔ قاری حسین صاحب کیا فرمائیں گے مختصر مگر خوبصورت تلاوت کے بارے میں؟ جی ماشاءاللہ بہت ہی اچھا انداز انہوں نے اختیار کیا، لہجہ مکمل طور پر آخر تک نبھانے کی کوشش کی گئی، اور ایک جو قاریوں والا انداز ہے الحمدللہ ہمارے مدرسۃ المدینہ کے مدنی منوں میں یہ خصوصیات مدنی چینل کے ناظرین بھی دیکھ رہے ہیں کہ جس خوبصورتی کے ساتھ انہوں نے آیت مبارکہ کی تلاوت کی، الم نشرح لک صدرک، لام کی ادائیگی میں تھوڑا سا یہاں پر چونکہ صفات کے حوالے سے ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کو اتنی آگاہی نہیں ہے، لہٰذا اس حوالے سے صرف میں یہ کہوں گا کہ صفات کی جو ادائیگی ہے، صفات کے مطابق جو ادائیگی کرنی چاہیے، انہوں نے ماشاءاللہ اس کو برقرار رکھنے کی کوشش کی۔ اللہ تعالیٰ مزید برکت عطا فرمائے۔ ایسا نہیں ہے کہ ان کو سبھی کو نہیں ہوگی، ایسے ناظرین بھی ہوگے جن کو بہت اچھی تلاوت کی مہارت بھی حاصل ہوگی، تو یوں کہہ سکتے ہیں سب کو نہیں ہوگی۔ جی جی کیا فرماتا ہے، ایسا ہی ہے نا؟ جی جی، تو بڑے بڑے قراء کرام بھی ہمیں دیکھتے ہوں گے، ہو سکتا ہے دنیا بھر میں ماشاءاللہ مدنی چینل دیکھا جاتا ہے، تو ان کی تلاوت بہت خوبصورت رہی۔ ایک جگہ پر مجھے لگا کہ انقضا میں ضاد جو ہے وہ اور پر کرنا تھا، شاید انہوں نے کم کیا دوسری بار پڑھتے ہوئے۔ جی، صفت استطالت اور صفت اطباق میں اسی حوالے سے عرض کرنے لگا تھا، چونکہ صفات کی بات کرتے کرتے مجھے یہیں پر ہی آنا تھا کہ قاف جو ہے وہ صفت استعلا رکھتا ہے، یعنی حروف مستعلیہ۔ جب ہم کہتے ہیں نا حروف مستعلیہ تو قاف میں صفت استعلا ہے، تجوید کی زبان میں اس کو استعلا کہا جاتا ہے، اور 4 حروف ایسے ہیں ان کو حروف مطبقہ جس کے اندر اطباق کی صفت پائی جاتی ہے، وہ 4 حروف ہیں صاد، ضاد، طا اور وا۔ یہ 4 حروف ایسے ہیں جن کو حروف مستعلیہ سے زیادہ اچھا پر کیا جاتا ہے۔ یہ ہیں بھی حروف مستعلیہ مگر ان میں بھی اعلیٰ کیٹیگری ہے۔ جی، مستعلیہ بھی ہیں اور صفت اطباق بھی ان کے اندر پائی جاتی ہے، لہٰذا یہ مستعلیہ مطبقہ کہلاتے ہیں۔ واہ واہ، تو حروف مستعلیہ میں جو 7 حروف ہیں ان میں ان 4 حروف
का दर्जा यूं ज्यादा है कि ये ज्यादा पुर अदा किए जाते हैं। तो माशाअल्लाह। मदनी मुन्ने ने यहाँ पर काफ तो पुर किया, लेकिन दो इससे भी ज्यादा पुर होना चाहिए। वाह, दो ज्यादा पुर हो। जबरदस्त। कारी साहब ने माशाअल्लाह प्रैक्टिकली हमें बताते हैं, बहुत शुक्रिया। चलते हैं अगली टीम की तरफ। फैसलाबाद से आए हुए हमारे मदनी मुन्ने, कौन तिलावत करेंगे आप में से? आप करेंगे। आपके पास हैं 3 मिनट और अच्छी से अच्छी खूबसूरत तिलावत अल्लाह पाक की रजा के लिए, आंखें बंद करके हो सके तो आप कीजिए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह। يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا صدق الله العظيم
माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। फैसला आबाद से आए हुए मदनी मुन्ने ने माशाअल्लाह बहुत प्यारी तिलावत की। मदरसतुल मदीना के ये इस्लामी भाई हैं। कारी हुसैन साहब क्या फरमाएंगे तिलावत के बारे में भी, और फिर कितने पॉइंट्स देंगे आप इन्हें, दोनों टीमों को? माशाअल्लाह बहुत अच्छा अंदाज था और पूरी कोशिश की गई अदायगी को बेहतर रख कर पढ़ने की। हाँ, एक जगह पर शायद ये डिस्टर्ब हो गए, आगे पीछे हो गए, लेकिन जो कि अदायगी तो जैसी होनी चाहिए, हमें परफेक्ट ही अदा करना है। चाहे हम तिलावत कर रहे हो, हदर में पढ़ रहे हो, तरतील में पढ़ रहे हो, आवाज़ ऊंची हो या कम हो, अदायगी मतलब परफेक्ट ही होनी चाहिए। जैसे खातमन नबिय्यीन, तो ये खा की अदायगी कुछ बारीक महसूस हुई है, कोशिश की गई होगी, लेकिन ये कि खा की अदायगी कुछ बारीक महसूस हुई। दोनों मदनी मुन्नों ने बहुत ही अच्छे अंदाज से कुरान पाक की तिलावत की। दोनों को इंशाअल्लाह पॉइंट जो है वो 7-7 नंबर दिए जाते हैं। सुभान अल्लाह, दोनों को 7-7 पॉइंट मिले हैं। और अब अपने आखिरी मरहले की तरफ चलेंगे जिसमें हम इनसे 5 सवाल करेंगे और कोई एक टीम आगे बढ़ जाएगी। जो पहले बैल बजाएंगे वही जवाब देंगे। दोबारा होंगे 5 सवालात, लेकिन अब किसी की बारी नहीं होगी। आइए देखते हैं कौन कैसी तैयारी करके आए हैं अगले मरहले में, क्या आपको मालूम है? राजी रजा से साहिबे कुरआन है आज भी, अहमद रजा का ताजा गुलिस्तान है आज भी। मदनी चैनल के नाजरीन, 5 सवाल हम करेंगे इनसे और देखेंगे कि ये कौन जवाब देता है। जो बैल बजाएगा वही जवाब देंगे, ठीक है? या तो कोई आयत पूछी जा सकती है या कोई सवाल हो सकता है। पहले बैल चेक कर लें आप दोनों की, बैल काम कर रही है? चलें, ये बताइए कुरान मजीद की वो कौन सी सूरत है जिसको तिहाई कुरान कहा गया? जी, किसने पहले बैल बजाई? फैसलाबाद। चलें भाई, आप जवाब दीजिए। सूरतुल इखलास कुल हुवल्लाहु अहद को तिहाई कुरान कहा गया है। सूरह इखलास कुल हुवल्लाहु अहद 1/3 कुरान के बराबर है। जवाब दुरुस्त दिया है, बराबर पॉइंट हो गए हैं। दूसरा सवाल, ये बताइए कुरान मजीद की किस सूरत में तालूत और जालूत का जिक्र है? जी, किसने जवाब पहले किसने बजाई? महाजिर कैम, फैसलाबाद। चले भाई, हमारी मजलिस का फैसला है। जी बताइए। सूरतुल बकरा आयत नंबर 247 से 251। सूरह बकरा आयत नंबर 247 251। जवाब दुरुस्त दिया है, माशाअल्लाह भाई। तीसरी आयत पढ़ूंगा, देखें इसको कौन पहले बैल बजाकर बताता है। कौन सा पारा है, कौन सी सूरत है? आयत है वल्लज़ीन हुम अनिल लग़्व मुअरिदून। बाबुल मदीना कराची, बताइए सूरत और पारा। बाबुल मदीना कराची के मदनी मुन्ने मशवरा कर रहे हैं। 18 सेकंड, 16। कौन सा पारा, कौन सी सूरत है, बताएंगे आप? 18वां पारा सूरह मोमिनून। वल्लज़ीन हुम अनिल लग़्व मुअरिदून, 18वां पारा सूरह मोमिनून। जवाब दुरुस्त दिया है। 3 सवाल हो गए। चौथा सवाल, ये बताइए सूरह अहकाफ में, सवाल तो सुन लें, सवाल क्या है? पहले फैसलाबाद वालों ने बैल बजाई है। सवाल क्या है मेरा? सूरह अहकाफ में क्या सोचकर बैल बजा दी? चले कुछ बताएं तो सही, क्या बताते? आपका टाइम कम है, 10 सेकंड बाकी है, फिर जवाब नहीं लिया जाएगा, आपका नंबर कम हो जाएगा। बताइए, मशवरे का टाइम नहीं है। अल्लाह अकबर, कुछ भी नहीं कहा इन्होंने तो टाइम खत्म हो गया। सूरह अहकाफ में कितने रुकू हैं आपने बताना था और जवाब नहीं दे सके। फैसलाबाद वालों का 1 नंबर कम हो जाएगा। आखिरी सवाल, आप बताएंगे सवाल, आपने भी तो बैल बजाई थी। सूरह अहकाफ में कितने रुकू हैं? सूरह अहकाफ में 4 रुकू हैं। सूरह अहकाफ में 4 रुकू हैं। जवाब दुरुस्त है, लेकिन पॉइंट नहीं मिलेगा। आखिरी सवाल, अगर आप जवाब देते हैं तो आप विनर हैं, आप जवाब देते हैं तो मुकाबला बराबर है। आयत पढ़ूंगा, देखें कौन इस आयत के बारे में बताता है कि किस पारे की, कौन सी सूरत की ये आयत है। आयत है वल बैतिल मामूर। हाँ भाई, किसने? बाबुल मदीना कराची वाले बताएंगे। अगर दुरुस्त जवाब दिया तो आप आगे बढ़ गए, वरना मुकाबला फिर भी टाई हो जाएगा। सूरह तूर 27वां पारा। वल बैतिल मामूर, सोच लें
سورہ طور 27 پارہ جواب درست دیا ہے. ماشاءاللہ. باب المدینہ اور فیصل آباد کے مدنی منوں کے مابین مدنی مقابلہ ہو رہا تھا. آپ لوگ آگے آ جائیں. اور آج کا مقابلہ باب المدینہ والے بالآخر جیت گئے. فیصل آباد والوں نے بھی بہت اچھا مقابلہ کیا اور بڑی پیاری زبردست کوشش کی. آگے آ جائیں اور انشاءاللہ ہم ان کو کچھ تحفے بھی دیں گے قاری صاحب کے ہاتھوں سے. اور یہ مدنی منع شاہزیب، کیا نام ہے آپ کا بھائی؟ ان کی آواز بڑھا دیں. یہاں بھی مانیٹرنگ، یہ گردن نیچے کرتے ہیں، شاید ان کا گلا بیٹھا ہوا ہے. آپ سے کچھ سوال کریں گے، تیار ہیں آپ؟ چلیں آپ لوگ تحفہ لیں قاری صاحب کے ہاتھوں سے. باب المدینہ والے آج جیت گئے. ماشاءاللہ بہت اچھی تلاوت رہی. آپ آڈینس میں تشریف لے جائیں. آپ لوگ بھی تشریف لے جائیں. ماشاءاللہ. شاہزیب بھائی سے کچھ سوال کرتے ہیں قاری صاحب. آپ کسی بھی سورت کی کوئی آیت بولیں، یہ پڑھ دیتے ہیں فوراً. اب دیکھیں پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں. آج سورہ اعراف کی 6 آیت پڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَكَمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيَاتًا أَوْ هُمْ قَائِلُونَ. 6 آیت بولا تھا. فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين. ماشاءاللہ. سورہ انفال کی 20ویں آیت پڑھیں. 20. سورہ انفال 9واں پارہ. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. شاید ان کو نزلہ ہے، غننے میں پرابلم ہے. آیت بالکل درست بتا رہے ہیں یہ. ماشاءاللہ. چلیں بھائی سورہ ہود کی 10ویں آیت پڑھیں. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ. سبحان اللہ، کیا بات ہے. سورہ بقرہ کی 99 آیت پڑھیں. 99ویں آیت. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ أَنزَلْنَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ. سبحان اللہ. بھائی سبحان اللہ کی صدائیں ہوتی رہی. یہ بالکل درست جواب دے رہے ہیں. کمپیوٹر درست جواب دے رہا ہے. سورہ نساء کی آیت نمبر 25 پڑھیں. بسم الله الرحمن الرحيم. وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنكِحَ المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. ماشاءاللہ. سورہ رعد کی آیت نمبر 38 پڑھیں. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ رُسُلًا. پہلے صحیح پڑھ لیتا. رسولا من قبلک وجعلنا لهم أزواجا وذرية. سبحان اللہ. سورہ حجر کی آیت نمبر 11 پڑھیں. بسم الله الرحمن الرحيم. وما يأتيهم من نبي إلا كانوا به يستهزئون. سورہ شعراء کی آیت نمبر 70 پڑھیں. بسم الله الرحمن الرحيم. سورہ شعراء آیت نمبر 70. سورہ تحریم کی آیت نمبر 3 پڑھیں. اچھا 23. ہاں صحیح. سورہ ناس کی 6 آیت پڑھیں. من الجنة والناس. سبحان اللہ. 3 بار سبحان اللہ کی صدائیں لگائیں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان. ماشاءاللہ. جی سردار آباد والوں کو بھی تحفہ پیش کریں گے. آگے آ جائیں. ماشاءاللہ بڑی اچھی کوشش کی انہوں نے. اور اس مدنی منع کے لیے خصوصی کوئی گفٹ ہونا چاہیے. باپو شریف ماشاءاللہ ویری ویل ڈن. اللہ پاک اور خوبصورت پڑھنا عطا کرے. قرآن پاک کا اور حافظہ مضبوط ہو. محمود بھائی تشریف لائیں گے انشاءاللہ. سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. کیا بات ہے. خوبصورت مدینہ شریف کے عطر. قاری صاحب ان مدنی منع کو
کیا بات ہے. آپ تشریف لے جائے اور اپنے جگہ پہ بیٹھے. محمود بھائی سے انشاءاللہ کلام اعلیٰ حضرت سنیں گے. آج ہمارا موضوع ہے اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کی ذہانت، اور آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے انشاءاللہ مدنی پھول لیں گے. مفتی شفیق صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے کچھ دیر کے بعد، ہم ان سے مدنی پھول لیں گے. آپ ہمارے ساتھ رہیے، کالز کرتے رہیے، آپ کی کالز ہمارے لیے بہت اہم ہے. اس کے علاوہ آج کا جو مدنی مقابلہ ہے وہ بھی دکھائیے کن دو ٹیموں کے درمیان ہے. تیرے گھر میں ایک ولی کا ظہور